بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل۔ وڑائچ 24 گھنٹوں میں پاکستان نے امریکہ کو دوسرا بڑا انکار کیا ہے۔ گزشتہ روز جب یہ چیز سامنے آئی کہ امریکہ کی جو ڈیموکریسی سمٹ ہے اس میں پاکستان نے جانے سے انکار کر دیا ہے، اس میں پاکستان نے ڈکلائن کر دی ہے وہ انویٹیشن جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا تھا، جس میں 100 اقوام کو 100 ممالک کو جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی، اور ان 100 ممالک میں سے جو جنوبی ایشیا میں سے صرف 4 ممالک کو بلایا گیا تھا اور پاکستان ان میں سے ایک تھا، تو پاکستان نے اس میں انکار کر دیا۔ اس انکار کی ریزنز جو ہیں، ایک تو یہ تھی کہ ہمارے ہمسایہ ملک، ہمارے دوست ملک، ہمارے برادر ملک چین کو نہیں بلایا گیا اس میں، اور پھر پاکستان کو جو لسٹ شائع کی گئی تھی اس میں پارشل ڈیموکریسی والے ممالک میں شامل کیا گیا تھا۔ تو ایک تو یہ انکار تھا۔ دوسرا بڑا انکار جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی بڑی شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے جو آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک اس کو اس انداز میں خود مختار کیا جائے کہ یہ وزارت خزانہ یا حکومت پاکستان یا پارلیمنٹ کسی کو جواب دہ ہی نہ ہو، اور اسٹیٹ بینک جو ہے اسے یقیناً اٹانومس، وہ چونکہ ادارہ ہے تو اسے خود مختار ہونا چاہیے، لیکن جس طرح کی خود مختاری آئی ایم ایف چاہ رہا تھا، جس طرح کی خود مختاری کے لیے ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا، جس طرح کی خود مختاری کے لیے قانون منظور کروانے کی کوشش کی گئی، اسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ تو جو ڈرافٹ تیار کیا گیا اس کے کچھ کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہونے کیا جا رہا تھا، لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق بل تھا، وہ بل اگرچہ کابینہ سے منظور ہو گیا تھا، اب پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ سے بھی جب اس کی منظوری ہوئی تو جو اسٹیٹ بینک نے ڈرافٹ تیار کروایا تھا اس ڈرافٹ میں تو بڑی خوفناک چیزیں تھیں۔ اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے یہ ایک اس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، بلکہ یہ پاکستان کی معیشت، ظاہر ہے جو اس وقت اکانومی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے، اس وقت نیشنل سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن آئی ایم ایف کس طرح پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کرنے جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو اگر پہلے انڈائریکٹلی کنٹرول کرتا ہے تو اب وہ ڈائریکٹلی کنٹرول کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اور پھر بل جب لا منسٹری میں آیا اور جو ریلیونٹ مختلف منسٹریز میں گیا تو اس میں سے بہت سی چیزوں کی کاٹ چھانٹ ہو گئی، اس میں سے بہت سی چیزیں ان کا اثر کم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اثر کم نہ ہو سکا۔ تو اس کے بعد اب فیصلہ کیا ہے کہ اگرچہ کابینہ سے انیشلی منظور ہو گیا لیکن اب اس کو پارلیمان میں اس بل کو منظور نہیں کیا جائے گا۔ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ 14 شقیں تھیں جی اس میں، جن میں امینڈمنٹ ہونی تھی اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے اس میں۔ بینک کے پاس، اس میں جو سیکشن 3 بنایا گیا تھا اس میں کہا گیا کہ بینک کے پاس کسی بھی قسم کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو ایکوائر کرنے، ہولڈ کرنے یا نمٹانے کا اختیار حاصل ہوگا، اور اس میں تاکہ بینک معاہدے کر سکے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اسٹیٹ بینک سے جو قرض لیتی ہے حکومت، اگر وہ واپس نہ کر سکے تو بینک کے پاس یہ اختیار آ جانا تھا کہ وہ حکومتی پراپرٹیز جو ہیں انہیں ہولڈ کر لے، انہیں ایکوائر کر لے، انہیں ڈسپوز آف کر سکے۔ تو یہ بہت بڑی پاور جو ہے اسٹیٹ بینک کے پاس چلی جانی تھی، اور یہ بہت بڑا تھریٹ تھا معاملہ۔ اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے پاس بہت سارے معاملات میں معاہدے کرنے کا وہ اختیار آ جانا تھا، جو معاہدے کرنے سے پہلے ریاست پاکستان، جو معاہدے کرنے سے پہلے حکومت پاکستان کی کلیئرنس جو ہے وہ ہونی ضروری ہوتی ہے، لیکن اتنا اٹانومس اس نے ہو جانا تھا کہ حکومت پاکستان سے پوچھنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں رہنی تھی۔ پھر اس میں جو سیکشن 4 ہے اس میں بینک کا جو آتھرائزڈ کیپٹل ہے وہ 500 بلین روپیز جو ہے اسے کیا گیا۔ پھر جو حکومت کے بہت سارے اختیارات ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے بورڈز کو، اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے اس کو منتقل کیے جا رہے تھے، اور اس میں سے جو سیکرٹری فائنانس ہیں جو حکومت کی جانب سے جن کی نمائندگی ہوتی ہے ان کو نکال دیا گیا۔ پھر اس میں جو گورنر ہیں، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں، یہ جو ہر صوبے سے کم از کم ایک ہوتا ہے،
ان سے متعلق ایک بات ایکٹ میں پہلے لکھی ہوئی تھی کہ ان کا بینک کے کاروبار کے مفادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بھی حذف کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو سیکشن 14 ہے جو کہ تقرر کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جس میں ان کا مدت ملازمت کتنی ہوگی، تو وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی۔ گورنر، ڈپٹی گورنر اور جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں ان کا تقرر 5 سال کے لیے کر دیا گیا، اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ مزید 5 سال کے لیے دوبارہ تقرری ہو سکے گی۔ تو یعنی جو لوگ آنے تھے یا بٹھائے جانے تھے یا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگلے 10 سال تک سرو کر سکیں گے۔ اس میں ایسی پروویژن ڈال دی گئی۔ پھر بورڈ کی پاورز میں اضافہ اس طرح کیا گیا اسٹیٹ بینک کے بورڈ کی کہ جو اس کے 2-3 فنکشنز تھے وہ بڑھا کر 7 کر دیے گئے، اور وہ اس میں بہت ساری چیزیں ٹیکنیکل بھی ہیں تو اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ وہ جو 7 فنکشنز ہیں وہ کر دیے گئے۔ پھر یہ اس میں 9C میں لکھا گیا کہ اسٹیٹ بینک حکومت کو براہ راست قرضہ نہیں دے گا، نہ ہی اس کی کوئی اوبلیگیشن کی گارنٹی دے گا، نہ ہی حکومتی یا پبلک اینٹی کی گارنٹی دے گا، اور جو بینک ہے اسٹیٹ بینک وہ گورنمنٹس کی جاری کردہ سیکیورٹیز پرائمری مارکیٹ سے نہیں خرید سکے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں آ گئیں اس میں کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اتنا زیادہ امپاور ہو جانا تھا اگر یہ بل منظور ہو جاتا، کہ وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ یہ حکومت پاکستان کے دائرہ کار سے اس نے باہر نکل جانا تھا، تو یہ چیز عمران خان صاحب کو بتائی گئی کہ یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، اور IMF کی یہ ڈیمانڈ ہے یہ پوری نہیں کی جانی چاہیے۔ تو اس پہ پہلے تو بل میں کافی حد تک امینڈمنٹ کی گئی، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً IMF اس پر اعتراض کرے گا، یقیناً IMF اس پر ناراض ہوگا۔ ظاہر ہے IMF کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے سب کو معلوم ہے۔ تو ایک اور بڑی جو بات ہے کہ نیب کے قوانین میں ایسی شرائط رکھوا دی گئیں کہ جی اسٹیٹ بینک کے افسران سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، ان کا احتساب ہی نہیں ہو سکتا، اور اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے، جب یہ چند ہفتوں بعد اس نے پارلیمنٹ میں جب پیش ہونا ہے، تو پارلیمنٹ میں پیش جب اس کو کیا جائے گا بل کی صورت میں، تو وہ حذف کر دیا جائے گا، اس کو نکال دیا جائے گا اس استثناء کو، کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اسے وہ کوئی قانون یا آئین سے بالا تر تو نہیں ہے کہ اس کا احتساب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی چیزیں اس میں ڈال دی گئی تھیں۔ تو اب نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں بھی امینڈمنٹ کی جائے گی، اور جو یہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق قانون جو بننے جا رہا تھا اس میں بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب اس کو روک لیا گیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اگلی قسط ملنی ہے $1 ارب کی، اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن اثرات تو ویسے بھی مرتب ہونے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان سب چیزوں کی ایک کاسٹ ہے۔ یہ یوں ہی تو نہیں ہے کہ آپ امریکہ کو انکار کر رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے اب تک یہی ایک ریت رہی، یہی ایک رواج رہا، یہی ایک عادت بن گئی کہ امریکہ جب بلاتا تھا تو سب دوڑے چلے جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ سننے کو مل رہا ہے۔ اس مرتبہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جس طرح یہ ڈیموکریسی سمٹ میں بلایا گیا اور پاکستان نے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کی سطح پر تو دور کی بات، دفتر خارجہ کا ایک آفیسر بھی نہیں اس سمٹ میں شرکت کے لیے اس کو اجازت دی گئی کہ وہ جائے، وہی نمائندگی کر دے۔ یعنی پاکستان نے واضح پیغام دیا ہے۔ ظاہر ہے چین کو نہ بلانا، اور ہم نے جب یہ طے کر لیا ہے کہ سی پیک ہے اور بہت سارے دیگر اسٹریٹجک معاملات ہیں جن میں پاکستان چین کی شراکت داری ہے، تو چین کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے یہ واضح بھی کیا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ امریکہ اور چین کے درمیان یہ جو دوریاں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ دوریاں کم کرنا، لیکن لائن تو بہرحال ایک لے لی گئی ہے۔ یہ لائن لی ہے کہ ہم لائن کے اس جانب نہیں بلکہ اس جانب ہیں۔ ہم نے یہ میسج جو ہے وہ دے دیا امریکہ کو کہ ہم اس معاملے پہ اپنے دوست چین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ایک کاسٹ بھی ہے۔ ظاہر ہے IMF کے پاس ہم جا رہے ہیں تو IMF کو کون جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جب پاکستان کو معاشی طور پر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور IMF کی قسط نہ ملنا خدا نہ خواستہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو یہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر 2 بڑے جو انکار ہیں یہ
بڑے معنی رکھتے ہیں، ان کا ایک میسج ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔